بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراث میں ہم مسئلہ کس طرح بنائیں گے؟ اگر یہ آپ سیکھ لیں تو آپ کے لیے باقی میراث آسان ہو جائے گا۔ میراث میں مسئلہ بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں ذوی الفروض کے جو حصے ہیں وہ 6، ٹھیک ہے، نصف ہے، ربع ہے اور اس طریقے سے ثلث ہے، ثلثان ہے اور سدس ہے۔ اس کو ہم قسم اول کہتے ہیں اور اس کو قسم ثانی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ نصف، ربع، ثمن یہ قسم اول ہے اور ثلث، ثلثان، سدس یہ قسم ثانی ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کا مخرج بھی آپ کو پتہ ہے، یعنی اگر مسئلے میں نصف آ جائے تو نصف کا مخرج 2 ہے، اور ربع کا مخرج 4 ہے، ثمن کا مخرج 8 ہے، ثلث کا مخرج 3 ہے، ثلثان کا مخرج بھی 3 ہے اور سدس کا مخرج 6 ہے۔ یہ آدھا حصہ، چوتھا حصہ اور 8واں حصہ۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے چھوٹا حصہ ثمن ہوتا ہے اور اس میں سب سے چھوٹا حصہ سدس ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ لیں، اگر کسی مسئلے میں صرف نصف آیا ہے یا صرف ربع آیا ہے یا ثمن یا ثلث یا ثلثان یا سدس، یعنی ان میں سے کوئی ایک اکیلے آیا ہے تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا۔ مثلا کسی مسئلے میں صرف نصف آیا ہے تو ہم مسئلہ بنائیں گے 2 سے، اور اگر کسی جگہ صرف ربع آیا ہے تو ہم مسئلہ بنائیں گے 4 سے، اور اگر کسی جگہ ثمن آیا ہے تو ہم مسئلہ 8 سے بنائیں گے۔ ثلث ہے تو 3 سے، ثلثان ہے تو بھی 3 سے، اور سدس ہے تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ یہ ایک قاعدہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اگر یہ تنہا آ جائے، ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو ہم مسئلہ اس کے مخرج سے بنائیں گے۔ اب اگر یہ قسم اول یہ 7 آ جائے، مثلا کسی مسئلے میں نصف بھی ہے، ربع بھی ہے اور ثمن بھی ہے، تو ہم مسئلہ سب سے چھوٹے مخرج سے بنائیں گے۔ 8واں حصہ یہ سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کو آپ 2 ٹکڑے کر لیں تو یہ آدھا حصہ ہو جائے گا، اس کو 4 ٹکڑے کر لیں تو اس کا ایک حصہ چوتھا حصہ کہلائے گا، اور اگر اس کو آپ 8 حصے کر لیں تو اس کا ایک حصہ 8واں حصہ کہلائے گا۔ تو جو 8واں حصہ ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، مثلا کسی جگہ نصف بھی ہے، ربع بھی ہے، ثمن بھی ہے، تو آپ مسئلہ 8 سے بنائیں گے، ثمن کے مخرج سے بنائیں گے۔ اور اگر نصف اور ربع ہے تو آپ مسئلہ ربع کے مخرج یعنی 4 سے بنائیں گے۔ اب اگر یہ قسم اول کا نصف ان میں سے ایک کے ساتھ یا تمام کے ساتھ آ جائے تو ہم مسئلہ بنائیں گے 6 سے، ٹھیک ہے۔ نصف اگر ثلث، ثلثان، سدس کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم مسئلہ بنائیں گے کس سے؟ 6 سے۔ اور اگر ربع ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یا تمام کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم مسئلہ بنائیں گے 12 سے، ٹھیک ہے۔ اور ثمن ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یا تمام کے ساتھ آ جائے تو ہم مسئلہ بنائیں گے 24 سے۔ یہ قواعد ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کسی جگہ ثمن، ربع اور نصف اور وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ آئے ہیں یا تمام کے ساتھ آئے ہیں تو پھر چھوٹے مخرج کا اعتبار ہوگا۔ یا کسی جگہ نصف اور ربع یہ ایک ساتھ آئے ہیں اور ان میں سے ایک آیا ہے تو ہم مسئلہ کس طرح بنائیں گے؟ مسئلہ ہم بنائیں گے ربع، یعنی ربع کا اعتبار ہوگا، مسئلہ 12 سے بنے گا۔ تو یہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کے لیے مسئلہ بنانا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی جگہ نصف آیا ہے اور اس کے ساتھ ثلث یا ثلثان یا سدس آیا ہے تو آپ نے مسئلہ 6 سے بنانا ہے، اور اگر ربع آیا ہے ثلث کے ساتھ یا ثلثان یا سدس کے ساتھ تو آپ نے مسئلہ 12 سے بنانا ہے، اور اگر ثمن آیا ہے ثلث کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یا تمام کے ساتھ تو آپ نے مسئلہ 24 سے بنانا ہے۔ یہ مسئلہ بنانے کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد تصحیح ہوگی، اس کے بعد آپ مسئلے کو آگے بڑھائیں گے
لیکن بنیادی طور پر آپ جب مسئلہ بنائیں گے تو مسئلہ بنانے میں ان قواعد کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کون سے عدد سے بنے گا.